فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن حکیم کے عظمت بیان پر گفتگو کرتے ہوئے آج کا یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں. ایک لیدبروا تاکہ اس پر غور کریں. پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب ایسی ہے اسے سرسری طور پر نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ تدبر تقاضا کرتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے. یہ کتاب سرسری پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اسے سرسری طریقے سے پڑھتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے. تو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، قرآن پر غور کرے، تدبر کرے. پتہ یہ چلا کہ قرآن سرسری طور پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے. قرآن حکیم کی عظمت کے بارے میں خود قرآن نے بیان فرمایا هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے انسان جمع کرتا ہے. یہ بہتر ہے، ہوا خیر، یہ بہتر ہے کس چیز سے؟ مما یجمعون، جو کچھ انسان جمع کرتا ہے، لوگ جمع کرتے ہیں. مفسر اس کی تفصیل لکھتا ہے مما یجمعون اے من الذهب والفضة. آدمی کیا جمع کرتا ہے؟ سونا چاندی. تو اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم سونے چاندی سے بھی بہتر ہے. جمع کرنا ہو تو یہ جمع کرو، یہ جمع کرنے والی چیز ہے. سونے چاندی سے بہتر ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسے سونے چاندی سے بہتر سمجھا ہے؟ ہم لوگ مختلف راستوں میں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. جانتے ہیں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عالم اسلام کے نامور عالم شیخ سعود شریم کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے. کہتے ہیں کہ ان اعظم الصدقات النقیۃ التي لا لبس فيها الصدقۃ لخدمت القرآن. دنیا کا سب سے عظیم صدقہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جس کا اجر متعین ہے، جس کے اندر کوئی لبس، کوئی اشتباہ، کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ صدقہ قرآن کی خدمت کے لیے ہے. جو بھی پیسہ قرآن کی خدمت میں لگے اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. یہ شیخ سعود شریم کا تفسیرہ ہے قرآن حکیم کے بارے میں. ان اعظم الصدقات النقیہ. آج ہم قرآن کی
خدمت کے بارے میں کتنا صدقہ کر رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں؟ 5 روپے کا اخبار یہاں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں, نہ قرآن سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ قرآن کی خدمت کے بارے میں اور اس کے تعلق سے صدقہ کرنے میں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہے. کسی نے سچ کہا, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اشتغلنا بالقرآن, ہم قرآن میں مشغول ہو گئے, ہم نے اپنا سارا وقت قرآن کو دے دیا, تو فغمرتنا البرکات والخیرات کلها, تو اللہ نے ہمارے اوپر تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں دے دی, گھیر دیا. غمارہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. ہم قرآن میں مشغول ہوئے, ہم نے اپنا وقت قرآن کو دے دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی برکتوں اور بھلائیوں سے گھیر دیا. یہ مفسرین کا تذکرہ ہے, تبصرہ ہے قرآن حکیم کے بارے میں. آئیے قرآن حکیم کے آج کے بیان میں ہم بات عقیدے سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے ایک جگہ فرمایا اپنے نبی کو خطاب کر کے کہ آپ بولیے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے, لنفسی, اپنے لیے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. تذکرہ کرتے ہوئے مفسر لکھتا ہے کہ جب نبی اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے تو دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک کیا ہو سکتا ہے؟ پھر پیر, فقیر, امام کہاں گئے؟ نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں تو دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہترین عقیدہ ہے, بہترین یہی چیز تو ہے. میں بولوں کہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے, شرک کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کو نفع اور ضرر کا مالک سمجھ لینا, شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں سے ہمیں نفع یا نقصان کچھ نہیں ملے گا, ادھر نہیں جاتا ہو. یہ جو درگاہیں, یہ جو منادر, یہ سب جو آباد ہیں, یہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ نفع پہنچاتے ہیں, یہ نقصان پہنچاتے ہیں, لہذا ان کو کیسے بھی خوش کیا جائے, ان کی عبادت کی جائے, ان کی پوجا کی جائے. آپ دیکھیں گے تو شرک کے پس پردہ بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہے, نفع اور نقصان. یہ چیز اگر یہ چیز نہ ہو تو کوئی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. لہذا بار بار نبی سے کہا گیا کہ آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں. یہ بنیادی عقیدہ ہے, نبی سے کہلوایا جا رہا ہے. کہہ دیا میں اپنے لیے نفسی, کتنا بہترین انداز بیان ہے اور کیا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. اپنے لیے میں نفع نقصان کا مالک ہوں, تو دوسروں کے لیے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم کا ایک اور حسین انداز بیان دیکھیں ایسا بولتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے صفحے میں کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے, وان اسأتم فلہا. جبکہ تقاضا یہ تھا کہ جب کہا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. اچھا اچھا دو بار کہا گیا, احسنتم احسنتم. لیکن جب برا کرنے کی بات آئی, اگر تم برا کرو گے, ان اساتم اساتم فلا نہیں کہا گیا. برائی کرنے کی بات جب آئی تو اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا, اس کو ایک مرتبہ بیان پر چھوڑ دیا گیا. مفسر لکھتا ہے کہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, کہ بھلائی کی بات کو بار بار بیان کیا جا سکتا ہے, بیان کیجیے, لیکن بری بات مت بیان کرو. اگر ضرورت بھی پڑے تو اس کے لیے مختصر الفاظ استعمال کیے جائیں. آدمی کسی کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھتا, برائیوں کو پر نظر رکھتا ہے, خوبیاں بیان نہیں کرتا, برائیاں بیان کرتے پھرتا ہے. یہ قرآن حکیم, اس کا مطلب ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن حکیم کی ابجد سے واقف نہیں ہے. تو معلوم نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے, کیا بیان ہے. ان احسنتم احسنتم, احسنتم احسنتم کو دو بار کہا گیا, وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَأْتُمْ نہیں کہا گیا, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اچھی بات بولو تو بار بار بول سکتے ہو, لیکن اگر بری بات بولو تو اس
کے لیے کم سے کم ورڈ یوز کرو اور کم سے کم الفاظ استعمال کرو. دنیا کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی گئی جس کے پیچھے آدمی ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتا رہتا ہے. وہ نہ شریعت دیکھتا ہے، نہ دین دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، صرف اور صرف اپنا نفس دیکھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اتباع شہوات کر رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا، اس دنیا کے بارے میں ایک آیت کریمہ کے تعلق سے ایک مفسر کا کتنا حسین تبصرہ ہے، وہ دیکھنے جیسا ہے. سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. یہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ یہ دنیا یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ بیان کیا گیا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. انگریزی مترجم لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے the earth and the mountains shall be lifted up and crushed with one blow. یعنی زمین اور تمام پہاڑوں کو اسے اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. ترجمہ کیا ہے؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. The earth and the mountains shall be lifted up and crushed with one blow. ایک ہی جھٹکے میں پہاڑوں کو اور اس زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. مفسر اس کا تفسیرہ کرتا ہے یا لحقارت الدنیا، عربی میں تفسیرہ کرتا ہے یا لحقارت الدنیا دقۃ واحدۃ تذہب کل ما نرا. اے دنیا تیری یہی اوقات ہے، اے دنیا تیری یہی اوقات کہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص. کائنات کی حقیقت ہے، تفسیرہ کتنا حسین ہے. یا لحقارت الدنیا دقۃ واحدۃ تذہب کل ما نرا. اے دنیا تیری یہ اوقات، بس تیری یہ اوقات، اے دنیا بس تیری یہ اوقات کہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص. with one blow، ایک ہی جھٹکے میں، دقۃ واحدہ، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص. یہ ہے دنیا کی حقیقت جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. اور دنیا کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے انداز بیان ہے سچ مچ انسان کا کلام. ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، ایک اسکالر کی حیثیت سے بولتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک عربی طالب علم ہونے کی حیثیت سے بولتا ہوں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا دنیا کے بارے میں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا. جانتے ہیں اسلوب بیان کیسا ہے؟ دنیا کا جب ذکر آیا تو لفظ دنیا استعمال نہیں کیا گیا، آخرت کی بات آئی تو لفظ آخرت کو ذکر کیا گیا. دنیا کو صرف یہ کہہ دیا گیا یہ من کان فی ہذہ، نام نہیں لیا گیا. جو اس میں اندھا رہا وہ آخرت میں، آخرت کی بات آئی تو لفظ آخرت کو ذکر کیا گیا، لیکن جب دنیا کی بات آئی تو دنیا کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا گیا، نام نہیں لیا گیا. مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو ہذہ کے ذریعے یہ دس دنیا نہیں کہا گیا، دا ورلڈ ایسا نہیں کہا گیا. ہاں آخرت کا تذکرہ ہے تو آخرت کا نام لیا گیا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. دیکھیں آخرت کا نام لیا گیا لیکن اس کے مقابلے میں دنیا لانا چاہیے تھا، لیکن اس کے مقابل میں جو دنیا ہے اسے ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ کر یہ ہم لوگ بولتے ہیں یہ کوئی چیز ہے کیا، تو وہی کہا گیا من کان فی ہذہ اعمی، اس میں جو اندھا رہا. مفسر تفسیرہ لکھتا ہے کہ الدنیا لا تستحق الذکر، دنیا ایسی چیز نہیں جس کا ذکر بھی کیا جائے، جس کے پیچھے انسان اپنا سب کچھ لگائے. کیا کتاب ہے سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی اس نے. جس نے یہ نہیں پڑھا ڈاکٹر ہو جائے کیا اوقات ہے اس کی ڈاکٹر کی، انجینئر بن گئے انجینئر کیا اوقات ہے اس کی. قرآن حکیم کی نگاہ میں بہت بدترین قسم کا جاہل ہے اگر اس نے قرآن حکیم کو نہیں پڑھا. ڈاکٹر بنو قرآن حکیم پڑھو، انجینئر بنو قرآن حکیم پڑھو، فضاؤں میں اڑو قرآن حکیم سے جدا مت ہو، اس لیے کہ سب کچھ تو یہی ہے، سب کچھ تو یہی ہے جس کو انسان نے چھوڑ رکھا ہے. اور یاد رکھو حالات بہت برے ہیں، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے نا تو صرف اس کتاب سے جڑ جاؤ. یہ کتاب تمہاری حفاظت کرے گی، ورنہ حالات بہت برے ہیں، بچو گے نہیں.
چونٹی کی طرح مسل دیے جاؤ گے. حالات بن چکے ہیں. ہوش کے نافن لو, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, قرآن حکیم سے جڑ جانا. دیکھ رہے ہیں آپ, من کان فی ہذہ اعمى, دنیا کا نام لینا پسند نہیں کیا گیا. اور مفسر کتنا خوبصورت تفسیر کرتا ہے, الدنیا لا تستحق الذکر, دنیا ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر بھی کیا جائے. آج آدمی کیا بولتا ہے, میرا یہ, میرا وہ, میرا وہ. ارے تیرا کچھ بھی نہیں ہے, مرتا ہے زندگی بھر پلاٹ خریدتا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پوری محفل میں کہیں اللہ کا ذکر نہیں آتا, نہ اس کے رسول کا ذکر آتا ہے. تو پلاٹ کدھر ہے, وہاں ہے. گٹ نمبر کتنا ہے, پیسہ کتنا ہے, اس کو کہتے لینا. پوری مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں آتا. اور عجیب بات تو یہ, مرتا ہے تو پلاٹ میں اسے دفن نہیں کیا جاتا, اسے خیراتی جگہ میں ذکر کیا جاتا ہے, اسے دفن کیا جاتا ہے خیراتی جگہ. دنیا بھر کہتا رہتا ہے, زندگی میں بولتا رہتا ہے یہ میرا, یہ میرا, یہ میرا. مرا تو خیرات کی جگہ میں دفن کیا گیا. یہ اتنی عبرتناک بات ہے, آدمی سوچ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. زندگی بھر اپنا اپنا کہتا رہا, اور جب مرا تو اسے خیرات کی جگہ میں دفن کیا گیا. کوئی بیٹا اپنے پلاٹ میں باپ کو دفن نہیں کرتا, ماں کو دفن نہیں کرتا, خیرات کی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے اسے, جس سے لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے انسان کی اوقات, یہ دنیا کی اوقات. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. نام نہیں لیا گیا دنیا کا. اور سورہ کہف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں. اس کا تفسیر, انداز بیان اتنا مزہ آتا ہے. اللہ, دنیا کی کوئی لذت اس لذت کے آگے ہے جی. ایسے اسرار کھلتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے, اسرار کھلتے ہیں اسے, اور آدمی حیرتناک انداز میں بیٹھا رہ جاتا ہے. کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اے ہمارے حبیب, آپ دنیا کی مثال بیان کر دیجیے, دنیا کیسی ہے, مثال بیان. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی مثال بیان کر دیجیے. کیسی ہے؟ کماء